ارشاد گرامی ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان مشرکین اور کفار سے کہا جاتا ہے کہ تم اتباع کرو اس بات کی جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اتارا ہے، قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، تو وہ کہتے ہیں ہم تو اس کی اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ عقل نہ رکھتے ہوں اور وہ ہدایت یافتہ بھی نہ ہوں۔ تو اس آیت مقدسہ میں یہودیوں کا حال بیان کیا گیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو اسلام کی طرف دعوت دی اور انہیں اسلام کی طرف راغب کیا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے انہیں ڈرایا کہ تم جو کہتے ہو حلال جانوروں کے بارے میں کہ یہ حرام ہیں اور اس طرح اپنی من مانی کرتے ہو، تم ایسا نہ کرو۔ جو اللہ پاک نے حکم فرمایا ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف وحی فرمائی ہے تم اس کی اتباع کرو، کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق تم چلو۔ وہ آگے کہنے لگے نہیں، ہمارے باپ دادا جو کچھ کرتے تھے، جو ان کا طریقہ کار تھا، ہم تو اسی پر چلیں گے، ہم اپنے باپ دادے کے طریقے کو چھوڑ نہیں سکتے۔ تو اس پر یہ آیت اتری اور بتایا گیا کہ باپ دادا گمراہ ہوں اور انہیں کوئی عقل نہ ہو تو ان کی پیروی کرنا یہ عقل مندی نہیں ہے۔ شریعت کے مقابلے میں گمراہ باپ دادے کے طریقے کو اپنانا جو ہے یہ حرام ہے، اور اسی طرح حرام کاموں کے اندر باپ دادے کی بات ماننا اور اس طرح ان کی پیروی کرنا یہ بھی حرام ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر باپ دادے کی اطاعت نہیں کی جائے گی، لہٰذا باپ دادا اگر شریعت کے خلاف کہیں کہ تم نے یہ کام نہیں کرنے جبکہ شریعت نے ان کے کرنے کا کہا ہو، اور باپ دادا کہیں کہ یہ کام جو ہے وہ تم نے کرنے ہیں جبکہ شریعت نے ان کاموں سے روکا ہو، تو ایسے کاموں کو کرنا نہ کرنا جو ہے شرعی طور پہ جائز نہیں ہے۔ ہم پابند ہیں اللہ رسول کے فرامین کے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہوگی اور اللہ نے جو کچھ فرما دیا ہے اس کے مطابق ہم کو چلنا ضروری ہے۔ بعض اوقات شادی بیاہ کے موقع پہ یا جو ہے دکھ سکھ کے موقع پہ کچھ ایسے کام ہمارے ہاں رائج ہیں، جب علماء صلحاء یا واعظ و نصیحت کرنے والے کہیں کہ یہ کام جو ہے ہمارا کرنا شرعی طور پہ جائز نہیں ہے اور یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، تو آگے باپ دادا کہتے ہیں ہمارے بڑے بھی تو ایسا ہی کرتے تھے، یا باپ دادا نہیں کہتے تو اور لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں دیکھیں نا یہ ہمارے باپ دادا یہی کرتے تھے اور یہی کرتے آ رہے ہیں، ہم ان کاموں کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔
تو اس طرح جو ہے کہنا کہ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے، ہمارے بڑے ایسا کرتے تھے، جبکہ انہیں نصیحت یہ کی جا رہی ہے کہ اللہ رسول نے اس کام سے منع کیا ہے، تو آگے یہ دلیل دینا کہ باپ دادا ہمارا یہی کام کرتے تھے تو اس لیے ہم بھی تو یہی کریں گے، ہم اپنے باپ دادے کے کاموں کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تو انہی لوگوں کے رد کے اندر یہ آیت ہے کہ باپ دادے کی بات کو نہیں دیکھنا چاہیے، جو اللہ رسول فرماتے ہیں اس کو دیکھنا چاہیے۔ اور بعض اوقات یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ جب کسی کو کہا جائے سود لینا دینا حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے، تم ایسا نہ کیا کرو، نہ سود دیا کرو، نہ لیا کرو، اسی طرح رشوت لینا دینا یہ بھی حرام ہے اور تمہیں اس سے بچنا چاہیے، اور اس طرح کے جو دوسرے حرام کام ہیں جب کہا جاتا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے تو جواباً کہا جاتا ہے کہ کون آج کل حلال کھاتا ہے؟ مطلب کیا کہ سارے حرام کھاتے ہیں، سارے حرام کمائی جو ہے وہ کر کے خود کھاتے ہیں، اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، دوسروں کو کھلاتے ہیں۔ تو ایسا جملہ اتنا بڑا غلیظ ہے۔ شرح فقہ اکبر جو عقائد کی کتاب ہے اس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ کہہ دیتا ہے کہ آج حلال کھاتا ہی کون ہے تو ایسی صورت میں وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ کہ اس طرح کیسے وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے کیا سارے کے سارے حرام کھاتے ہیں، کوئی حلال نہیں کھاتا ہے؟ اگر سارے حرام کھاتے ہیں کہ یہ دنیا کیسے قائم ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے ضرور موجود ہوتے ہیں ہر وقت کہ جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہوتے ہیں اور حلال کھانے والے ہوتے ہیں، ان کی برکت سے یہ دنیا قائم ہے اور اس طرح عذاب الہی سے یہ دنیا بچی ہوئی ہے۔ تو اس طرح یہ بہت بڑا دعویٰ کر دینا کہ حلال کھاتا ہی کون ہے، وہ سارے تو حرام کھاتے ہیں، سارے سودی کاروبار کرتے ہیں اور اس طرح ناجائز طریقے سے مال کما کے وہ کھاتے ہیں کھلاتے ہیں، تو اگرچہ یہ مذاقاً بھی کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ شریعت کے مسائل کے اندر اور شریعت کے احکام کے اندر مذاق کرنا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ تو اس لیے مذاق کرنی ہو تو مذاق بھی ایک دائرے میں رہ کے کرنی چاہیے، اور مذاق بھی ایسا کرنا چاہیے کہ جس سے کسی کی تذلیل نہ ہوتی ہو، کوئی بے عزت نہ ہوتا ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر مذاق فرمائی ہے تو خوش طبی کے لیے وہ بھی شریعت کے دائرے میں رہ کے کہ مذاق بھی فرمائی ہے، ایک مسئلہ بھی حل فرما دیا ہے۔ جس طرح کہ ایک بڑھیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں آئی، عرض کی آقا کوئی عمل بتائیے جس کو میں کروں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاقاً فرمایا کہ بوڑھیاں جنت میں نہیں جائیں گی۔ تو جب یہ سن کر روتی ہوئی جا رہی تھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، فرمایا اے بوڑھیا سچی بات ہے کہ بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے، جب جنت میں جانے لگیں گے تو بوڑھے بھی اس وقت نوجوان ہوں گے، 30 یا 33 سال کی عمر ہوگی، اس وقت وہ جنت میں جائیں گے۔ تو اس طرح دیکھیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر مذاق فرمائی ہے تو اس کے اندر بھی شریعت کا مسئلہ بھی حل فرمایا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ مذاق بھی فرما دی ہے۔ لیکن آج کل جو مذاقیں ہوتی ہیں سراسر وہ شریعت کے خلاف ہوتی ہیں، اور اس طرح لوگوں کو بے عزت کرنے والی مذاقیں ہوتی ہیں، تو ایسا جو ہے نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ماں باپ گمراہ ہوں، ہدایت یافتہ نہ ہوں تو ان کی پیروی کرنا نہیں بنتی، بلکہ جو ہمارا حکم ہوگا، جو ہمارے محبوب کا حکم ہوگا، اس کی اتباع کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ ماں باپ یا باپ دادا یا بڑے جو بھی شریعت کے خلاف عمل کرتے ہوں
ان کی اتباع تمہارے ذمہ نہیں ہے۔ اتباع اگر کرنی ہے تو ہماری کتاب قرآن پاک کی اتباع کرنی ہوگی، اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنا جو ہے وہ تمہارے اوپر لازم ہوگی۔ اور اس طرح جو ہے اگر ماں باپ زیادتی کرتے ہوئے اس دنیا سے گئے ہوں، بڑے جو ہیں وہ زیادتی کرتے ہوئے گئے ہوں، تو ان کی طرف توجہ نہیں کرنی ہے۔ جس طرح کہ آج کل کچھ اولاد کو مال دے دیا جاتا ہے، کچھ کو بالکل محروم رکھا جاتا ہے، تو یہ بھی چونکہ ظلم ہے۔ اب اگر کہیں کہ جی ہمارا دادا بھی ایسے کر گیا تھا، تو ہمارا باپ بھی ایسے کر گیا تھا، ہم ایسے اپنی اولاد کے ساتھ ویسا ہی سلوک کر رہے ہیں جو ہمارے ماں باپ جو ہے وہ باپ دادا کر کے گئے ہیں، جبکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ظلم فرمایا ہے کہ کچھ اولاد کو بندہ مال دے، کچھ کو نہ دے۔ جیسا کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، عرض کی آقا میں نے حضرت نعمان کو کچھ مال دیا ہے، آپ اس پر گواہ ہو جائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے اپنے اور بچوں کو بھی کچھ دیا ہے جتنا اپنے اس بیٹے کو دیا ہے؟ عرض کی نہیں آقا، میں نے صرف ان کو ہی دیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ظلم ہے، اس پر ہم گواہ نہیں بنتے۔ تو اس طرح کچھ اولاد کو دینا، کچھ کو نہ دینا جو ہے یہ کیا ہے؟ زیادتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ظلم فرمایا ہے۔ تو اس لیے مسئلہ ذرا توجہ سے سماعت فرما لیں۔ زندگی کے اندر اگر ماں باپ اپنی اولاد کو کچھ دینا چاہیں تو بیٹی اور بیٹے کو برابر جو ہے وہ دیں گے۔ مرنے کے بعد بیٹی کو سنگل حصہ دیا جاتا ہے اور بیٹے کو ڈبل، لیکن زندگی کے اندر اگر ماں باپ اپنی اولاد کو کچھ دینا چاہیں تو بیٹی اور بیٹے کو برابر رکھیں گے، اور اس طرح ڈبل یا سنگل نہیں دیں گے۔ تو اس لیے بعض اوقات تو بیٹیوں کو کچھ نہیں دیا جاتا ہے، کبھی بڑے بیٹے کو دے دیا جاتا ہے، چھوٹے کو محروم رکھا جاتا ہے، یا چھوٹے کو دے دیا جاتا ہے، بڑے کو محروم رکھا جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو تمہاری ساری اولاد برابر کی حسن سلوک سے تمہارے ساتھ پیش آئے تو پھر تم سب کو برابر رکھو، کہ دنیا کے اندر ایک کو اگر کسی کو پلاٹ دیا ہے تو پھر دوسرے کو بھی ویسا ہی پلاٹ دو، ایک کو اگر دکان دے دی ہے پھر دوسرے کو بھی دکان دو۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ تم زیادتی کرو، اور تم ابھی دنیا میں زندہ ہو تو وہ کہتے پھریں ہمارا باپ تو بڑا ظالم ہے معاذ اللہ، کہ اس نے دیکھو ہمارے فلاں بھائی کو اتنا کچھ دے دیا، ہمیں کچھ نہیں دیا۔ تو جب زندگی کے اندر ایسا کہیں گے تو مرنے کے بعد کیا کچھ کہیں گے؟ تو اس لیے اگر چاہتے ہیں کہ اولاد جو ہے اچھے الفاظ سے یاد کرے زندگی کے اندر بھی اور مرنے کے بعد بھی، تو ہر صورت میں اپنی اولاد کو برابر رکھا جائے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری ہم پہ لازم ہے۔ اس آیت کی روشنی میں باپ دادے جو کہ شریعت کے خلاف کہیں تو ان کی فرما برداری ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ جس طرح کہ ماں باپ کہہ دیتے ہیں بیٹا تمہاری کوئی عمر ہے داڑھی رکھنے کی، ابھی سے تم نے داڑھی رکھ لی ہے، تو اس طرح یہ کیا ہے؟ شریعت کے خلاف ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھنے کا فرمایا ہے، ماں باپ کہہ رہے ہیں تمہاری ابھی عمر نہیں ہے۔ اسی طرح اور سنت والے کام نہیں، بعض اوقات ماں باپ کہہ دیتے ہیں ابھی تو امتحان ہو رہا ہے، وہ پوری زندگی تو ہو گئی نماز پڑھتے ہوئے، اب بیٹھ کے تو تیاری کر، پیپر تو نے دینا ہے، تو اب نماز پڑھنے نہ جایا کر جب تک تو پیپر دے رہا ہے۔ اب دیکھیں کتنی بے عقلی ہے کہ بچے کو الٹا کہنا چاہیے اب پابندی سے نماز پڑھ، نماز کی برکت سے تو کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود کہا جاتا ہے نہیں مسجد میں نہیں جانا، نماز پڑھنے نہیں جانا،
تیرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ابھی تو تو نے پیپر تیار کرنا ہے، نماز پڑھنے جائے گا تیرا وقت ضائع ہوگا۔ تو اس طرح یہ دنیا کا امتحان ضروری ہے یا آخرت کا امتحان ضروری ہے؟ آخرت میں بھی تو امتحان دینا ہے، اس کے اندر کامیابی کے لیے ضروری ہے اللہ رسول کے حکم کے مطابق چلیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، جی باقی جو ضروری کام ہیں وہ ذمے ہیں ہمارے کرنے۔ اسی طرح ماں باپ کے بھی ذمے ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت شریعت کے دائرے میں رہ کے کریں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو کچھ کہا صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔